بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مراد یہ ہے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزماں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف ایسے واضح اور صاف بیان کیے گئے ہیں جن سے علماء اہل کتاب کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ایسے واضح انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پچھلی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب عالی کو کامل یقین کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اس آیت میں جو معرفت بیان کی گئی اس کا کیا مطلب ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہو جیسے تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، یہ حضور کی معرفت اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبہ کے میں فوراً پہچان گیا، اور میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے بھی زیادہ کامل اور مکمل تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ کس طرح کہ حضور کو پہچاننا بیٹوں سے بھی زیادہ کامل اور مکمل تمہارے نزدیک یہ کیسے ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بتایا کہ دیکھیں میرے بیٹے کا بیٹا ہونا کس نے بتایا ہے؟ بیوی نے بتایا ہے۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے نا، عورت حاملہ ہوتی ہے اور شوہر کہیں اور چلے جاتے ہیں، جیسے اس دور میں جہاد کے لیے چلے جاتے تھے اور اب لوگ کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں، سعودی عرب چلے جاتے ہیں، دبئی چلے جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں، 2 سال 3 سال 5 سال کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو وہ جو عورت حاملہ تھی، ظاہر بچہ پیدا ہوا، اب جب 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد 2 سال کے بعد والد گھر آیا تو بچے کے بارے میں کس نے بتایا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ بیوی نے بتایا ہے نا، عورت نے بتایا یہ آپ کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کس ذریعے سے؟ عورت کے ذریعے سے، کہ عورت نے بتایا یہ تمہارا بیٹا ہے تو ہم انہیں پہچان گئے۔ لیکن حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور حضور کے یہ اوصاف ہیں، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ہمیں رب نے بتایا ہے۔ رب العالمین نے تورات و انجیل میں حضور کے اوصاف لکھے، ہم نے وہاں سے پڑھا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جناب بائی فیس دیکھا، جب حضور کی زیارت کی تو ہم پہچان گئے واقعی رب نے جو اوصاف کتابوں میں لکھے تھے اس کی حقیقی تفسیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو یہ وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا یہ ہمارے لیے ہمارے بیٹوں کے پہچاننے سے بھی زیادہ کامل اور مکمل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ سن کر فرط محبت میں آ کر حضرت عبداللہ بن سلام کی پیشانی کو چوم لیا، ماتھے پر بوسہ دیا۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ غیر محل شہوت میں، دینی محبت میں پیشانی کو چومنا یہ صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ فرط محبت میں کہ اتنی پیاری بات کر دی، اتنا دل ٹھنڈا کر دیا، اتنا خوش کر دیا آپ نے، ہمارے تو ایمان کو تازگی مل گئی اس فرط محبت میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام کی پیشانی کو بوسہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پہچان یہ ایمان نہیں بلکہ حضور کو ماننا یہ ایمان ہے۔
یہودی پہچانتے تو تھے کہ اپنی کتابوں میں انہوں نے پڑھ رکھا تھا، اپنے علماء سے سن رکھا تھا، پہچانتے تو تھے لیکن مانتے نہیں تھے، اس لیے وہ کافر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پہچاننا یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ماننا یہ ایمان کے لیے کافی ہے۔ تو پہچاننے کے بعد پھر جنہوں نے مانا وہ عبداللہ بن سلام بنے، وہ دیگر صحابہ کرام بنے جو مشرف با اسلام ہوئے، اور پھر وہ اسلام کے ہی روز میں شامل ہو گئے۔ تو صرف حضور کو پہچاننا یہ ایمان کے لیے کافی نہیں، بلکہ دل سے تسلیم کرنا اور ماننا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ان میں ایک گروہ حق چھپاتے ہیں۔ اہل کتاب علماء کا ایک گروہ تورات و انجیل میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور وصف مذکور ہیں، وہ علماء اپنے بغض و حسد کی وجہ سے جان بوجھ کر ان باتوں کو چھپاتے تھے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے، لوگوں کو حقیقت بتاتے نہیں تھے، جان بوجھ کر چھپاتے تھے فقط بغض اور حسد کی وجہ سے۔ یہاں انہی کا بیان ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کو چھپاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حق کو چھپانا گناہ ہے، جو حق ہے جو واضح ہے اس کو واضح کرنا چاہیے اور حق بات بتانی چاہیے۔ حق کو چھپانا یہ معصیت اور گناہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو چھپانا یہ خصوصی طور پر یہ یہودیوں کا طریقہ رہا ہے کہ اس دور میں یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپایا کرتے تھے۔ اسلام کا بول بالا تو پھر بھی ہو گیا، انہوں نے جتنی سازشیں کی، جتنا کوشش کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو دبانے کی، حضور کے اوصاف کو چھپانے کی جتنی کوشش کی، اللہ رب العالمین نے حق کو پھر بھی واضح کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھر بھی غلبہ عطا فرما دیا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا حق کو چھپانا انہی کے لیے نقصان دہ ہوا۔ اگر وہ حق کو نہ چھپاتے اور وہ بھی لوگوں کو صحیح طریقے کے مطابق رب العالمین کا پیغام پہنچاتے تو مزید حق واضح ہوتا اور مزید لوگوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچتا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، بے شک تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، یعنی جو رب کی طرف سے ہوگا وہی حق ہوگا، اور خیال کرنا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا بلکہ حق کو قبول کرنے والوں میں سے ہونا۔ پیچھے بات چل رہی تھی قبلے کی تبدیلی کی، تو قبلے کا تبدیل ہونا یہ بھی حق ہے کیونکہ یہ اللہ کا پیغام اور اللہ کا حکم ہے، تو اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر حکم حق ہے، اگرچہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، لیکن حق وہی ہوگا جو رب العالمین کی طرف سے ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اور آخری نبی ہونا یہ بھی حق ہے اور قرآنی فیصلہ ہے، اس میں بھی کسی مسلمان کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ حق وہی ہے جو رب کی طرف سے آیا ہے۔ قبلہ تبدیل ہوا، رب کی طرف سے حکم آیا تو وہ بھی حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں تو رب کی طرف سے حکم آیا، یہ بھی حق ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والا ہر حق اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے ہم نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کو قبول بھی کرنا ہے اور اس کو ماننا بھی ہے۔ مسلمان کا کام ہے اسے ماننا اور اس پر عمل کرنا، کسی بھی طرح کے حالات میں اس میں شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم نے رب کے پیغام میں شک کرنا شروع کر دیا، رب کے بھیجے ہوئے حق میں شک کرنا شروع کر دیا تو پھر ایمان باقی نہیں رہے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ قرآن بھی حق ہے، اللہ کا پیغام بھی حق ہے، اللہ کے نبی بھی حق ہیں، ان سب کو ماننا، تسلیم کرنا اور پیغام قرآن پر عمل کرنا یہ مسلمان کا طریقہ ہے اور یہ مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالی ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔